بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نالج دیکھ رہے ہیں۔ کیا واقعی پاکستان کے پہلے فوجی حکمران ایوب خان کی حکومت مہنگی چینی کی وجہ سے گری؟ اس سلسلے میں آج کی ویڈیو کا عنوان ہے ذوالفقار علی بھٹو۔ قدرت اللہ شہاب کے مطابق انہوں نے یعنی میجر جنرل پیرزادہ نے بھٹو کو یقین دلایا کہ اگر وہ ایوب خان کے خلاف تحریک برپا کرتے ہیں تو اس مہم میں وہ تنہا نہ ہوں گے بلکہ جی ایچ کیو کا ایک بڑا طبقہ بھی ان کا ساتھ دے گا۔ شہاب کے مطابق جنرل پیرزادہ کی بھٹو صاحب سے ملی بھگت کا مقصد ان کے اقتدار کا راستہ ہموار کرنا نہیں بلکہ انہیں استعمال کر کے یحییٰ خان کے اقتدار کو یقینی بنانا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اس تعاون کی حقیقی مقاصد سے آگاہ تھے یا نہیں، یہ سوال اپنی جگہ اہم ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ انہوں نے اس پیشکش سے بھرپور فائدہ اٹھا کر ایوب خان کے خلاف فضا گرم کر دی۔ بھٹو صاحب نے ایوب خان کے خلاف اپنی تحریک کی ابتدا 21 ستمبر 1968 کو حیدرآباد سے ایک بڑے جلسے سے کی۔ حکومت نے کھلے مقام پر جلسے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تو یہی جلسہ ایک احاطے میں منتقل ہو گیا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا اور انہوں نے ملک بھر میں اسی طرح چار دیواریوں میں جلسے کر کر کے حکومت کے خلاف فضا بنا دی۔ حیدرآباد کے جلسے میں بھٹو صاحب نے اپنی بات کا آغاز چینی کے بحران اور اس کی چوری سے کیا، لیکن ان کی تان 1965 کی پاک بھارت جنگ اور اس کے بعد تاشقند کے معاہدے پر جا کر ٹوٹی۔ انہوں نے ایوب خان پر اقربا پروری، خیانت اور بد دیانتی کے الزامات کے بعد بزدلی کے الزامات بھی عائد کیے اور کہا کہ ایوب خان نے تاشقند معاہدہ کر کے قومی مفادات کو نقصان پہنچایا ہے۔ یہی جلسہ تھا جس میں انہوں نے انکشاف کیا کہ اس معاہدے کی کچھ خفیہ شقیں بھی ہیں جنہیں بڑی چالاکی سے چھپا لیا گیا ہے۔ انہوں نے قوم سے وعدہ کیا کہ وقت آنے پر وہ ان شقوں کا انکشاف کریں گے۔ چینی کے بحران سے عوام میں ایوب خان کے خلاف جو بے چینی اور بیزاری پیدا ہوئی تھی، حیدرآباد کے خطاب نے اسے بام عروج پر پہنچا دیا اور تحریک کو بنیاد مل گئی۔ چینی اور دیگر اشیاء صرف کے بحران کے علاوہ اس تحریک کو دوسری طاقت طلبہ کی بے چینی سے ملی۔ سن 1968 کے وسط میں ملک بھر میں طلبہ کے بڑے پیمانے پر ہنگامے شروع ہو گئے۔ ان ہنگاموں کے کئی اسباب تھے۔ یونیورسٹی آرڈیننس کی وجہ سے طلبہ میں ایوب خان کے لیے ناپسندیدگی پرانی تھی، لیکن اس زمانے میں کئی دوسرے مسائل بھی ان کی ناراضی کی وجہ بن گئے۔ اس وجہ سے ملک کے تعلیمی ادارے اکثر بند رہنے لگے۔ ملک کے خراب معاشی حالات کی وجہ سے اساتذہ، خاص طور پر پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے اساتذہ اور ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی متاثر ہونے لگی۔ اس طرح طلبہ کی تحریک میں اساتذہ کے علاوہ بعض دیگر طبقات بھی شامل ہو گئے۔ یوں بھٹو کی احتجاجی تحریک کو پہلے طلبہ اور اساتذہ اور اس کے بعد معاشرے کے دیگر طبقات کی حمایت بھی حاصل ہوتی گئی۔ بائیں بازو کے ممتاز رہنما معراج محمد خان مرحوم نے ایک بار بتایا کہ یہ تحریک اپنے آپ میں بڑی مضبوط بنیاد رکھتی تھی جس سے حکومت کے لیے غیر معمولی مشکلات پیدا کی جا سکتی تھیں، لیکن اسی دوران یعنی 7 نومبر 1968 کو راولپنڈی میں عبدالحمید نامی نوجوان طالب علم پولیس کی فائرنگ سے ہلاک ہوا تو تحریک کے لیے مزید سازگار ماحول پیدا ہو گیا۔ معراج محمد خان کے بقول انہوں نے اس موقع پر بھٹو کو مشورہ دیا کہ اب پیچھے نہیں ہٹنا کیونکہ عبدالحمید کی موت ایوب خان کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لے گی۔
خان صاحب کے بقول بھٹو یہ رمز سمجھ گئے اور مقتول نوجوان کا جنازہ از خود اس کے آبائی گاؤں پنڈی گھیپ لے کر پہنچ گئے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔